أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، عزیز ساتھیوں اور معزز خواتین اور پیاری مائیں اور بہنیں، آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاعلیٰ جو سبح اسم ربک الاعلیٰ کے نام سے آپ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تقریباً ہر جمعے میں جو ہے یہ امام صاحب تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا پڑھنا سنت بھی ہے۔ پہلی رکعت میں جمعے میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ عام طور سے آپ نے دیکھی اور سنی ہوگی کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، تو یہ سنت ہے، تو اس کو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ، اس میں جو پوائنٹس ہوں گے وہ آؤٹ کریں گے ہم۔ سب سے پہلے دیکھیے ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم آپ کو اس کا ٹاپک بتاتے ہیں، اس کا مضمون بتاتے ہیں۔ سورت کے نیم کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نیم جو ہے کسی بھی لفظ کو اٹھا کر اس کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے الاعلیٰ، پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کو اس کا ٹائٹل جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ مضمون کیا ہے سورت کا، ٹاپک کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے مکی سورت ہے، تو مکی صورت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ٹاپک توحید، رسالت، آخرت ہے نا، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر پہلے جو ہے توحید ہی کا پہلو ہے، توحید ہی کا ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کی جائے، اسی کو بزرگ و برتر اور اعلیٰ مانا جائے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں یہاں پر اسی صورت کے اندر کہ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، اور آپ نصیحت کرتے رہیے، اور جو نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے ان کو ظاہر سی بات ہے جنت ملے گی، اور جو نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس سے منہ موڑیں گے، روگردانی کریں گے، پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے وہ جو ہے بڑی آگ ہوگی، جہنم ہوگی۔ اور پھر جہنم کیسی ہوگی، نہ اس میں آدمی مرے گا نہ جیے گا، تو اس ٹائپ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسے کیسے لوگوں کو جو ہے جہنم رسید فرمائیں گے، اور پھر ان کا کیا کیا حشر ہوگا۔ تو یہ گویا مختلف اس کے ٹاپک ہوئے، مضامین ہوئے۔ دیکھیے ہم دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، اس سے انشاءاللہ ہمارا اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، بلکہ سبھی کے لیے حکم ہے کہ آپ تسبیح کیجئے اپنے پروردگار کے نام کی جو بہت ہی اعلیٰ ہے، عالی شان ہے، برتر ہے۔ اعلیٰ بولتے ہیں برتر، عالی شان، بزرگ، اس رب کی تسبیح کیجئے، ان کے نام کی، اللہ کے نام کی پاکی بیان کرو۔ دیکھیے یہی ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اپنے سجدے کے اندر جاتے ہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں تسبیح، تو یہ تسبیح یہیں سے پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھو، تو اسی آیت کے پیش نظر ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، جو کہ پڑھنا مستحب ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے رب کے نام کی، اپنے پروردگار کے نام کی جو بڑے عالی شان ہیں، ہے نا، ان کی رحمت، ان کی تعریف بیان کیجئے، اور اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ تسبیح بیان کرنے اللہ کی، نام لینا ہے اللہ کا بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اللہ کے 99 نام ہوتے ہیں، تو ان کو پکارا جائے، اللہ کو کسی بیہودہ نام سے یا کسی شارٹ نام سے
نہ پکارا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا چاہیے ناموں کے اندر۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کسی کا نام عبداللہ جو ہے شارٹ کٹ میں عبد الرحمن عبد الغفار ہوتا ہے نا، تو ہم کیا بول دیتے ہیں، ارے غفار بھائی، ارے جو ہے ستار بھائی، یہ بول دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہے، کیونکہ غفار، ستار، وہاب، عبد الوہاب پورا نام ہوتا ہے، آدمی بلاتا ہے کہ وہاب بھائی، وہاب بھائی، تو یہ سب نام لینا غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات والے نام ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان سے جو ہے مراد ہوتے ہیں، مسمہ وہی ہوتے ہیں، تو اس لیے شارٹ نام لینا، وہاب، رزاق، کہ رزاق بھائی، وہاب بھائی، تو یہ جو ہے منع ہے، ہمیں اس طرح شارٹ کٹ نام لینا چاہیے، بلکہ پورا نام عبد الوہاب۔ عبد کے معنی آتے ہیں عربی میں بندے کے، کہ یہ وہاب کے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ عبد الرازق، یہ رازق کے یعنی رزق دینے والے کے یہ بندے ہیں، ہے نا۔ عبد الماجد، جو بڑے بزرگ ہیں یہ ان کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ خالی ماجد ماجد بھائی کیجئے، ماجد بھائی واجد بھائی، تو یہ سب جو ہے نام لینا غلط ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو بھرپور احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کسی بھی چیز کو اس میں شریک نہیں کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے رب، کون ہے وہ پروردگار، الذی خلق فسوا، کہ وہ رب وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا اور پھر کامل بنایا۔ سوا کے معنی انسان کو مکمل بنایا، اچھی طریقے سے بنایا۔ سورہ 3 میں آیا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے بہتر ہی پیدا کی ہے، خراب چیز اللہ نے کوئی پیدا نہیں کی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد بنایا ہے، اور اس کو بہت ہی بہتر طریقے سے بنایا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے پیدا کیا پھر جو ہے کامل بنایا اس چیز کو۔ والذی قدر فہدی، یہاں پر اللہ ہی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات چل رہی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر رہنمائی کی۔ قدر، اندازہ ٹھہرایا ہے کہ کس انسان کو جو ہے کیا ہمیں صلاحیتیں دینی ہیں، جانور بنائے ہیں تو جانوروں کو کیا صلاحیت دینی ہے، اور جو پیڑ پودے بنائے ہیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کی صلاحیت رکھی ہے، یہ سب اندازہ ٹھہرا کر اللہ تعالیٰ نے پھر سب کی رہنمائی بھی کی ہے۔ اچھائی کی طرف بھی رہنمائی کی ہے، اور برائی کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے۔ فہدا، پھر رہنمائی بھی کی کہ اچھا طریقہ یہ ہے اور برا طریقہ یہ ہے، اگر اس پر چلو گے تو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی اخرج المرعى، یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ وہ رب وہ ہے کہ جس نے زمین سے چارے کو نکالا۔ مرعا، چارہ، یعنی ہری بھری گھاس جو ہوتی ہے، سر سبز و شاداب گھاس اللہ تعالیٰ نے وہ اگائی۔ اب یہاں پر گویا پیڑ پودوں کا تذکرہ ہو گیا کہ اللہ کی ذات وہ بڑی ذات ہے، کبیر ذات ہے کہ جس نے اخرج المرعا، زمین سے چارے کو نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے بالکل سیاہ کوڑا کرکٹ بھی بنا دیا۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی طاقت کا یہاں پر جو ہے جلوہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب جو ہے کھیتی بھی اگا دیتے ہیں، اور اچھا ہرا بھرا گھاس بھی اگا دیتے ہیں زمین سے، اور پھر اس کو جو ہے ملیمیٹ بھی کر دیتے ہیں، اس کو کالا اور سیاہ بھی بنا دیتے ہیں، اور اس کو کوڑا کرکٹ بھی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دونوں چیزیں ہیں، سرسبز و شادابی بھی اللہ اگاتے ہیں اور پھر اس کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، یہاں سے گویا دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی، کوئی آیتیں اترتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تھوڑا جلدی ان کو یاد کرتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ خطرہ لگا رہتا تھا ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وحی آئی ہے، کہیں میں اسے بھول نہ جاؤں، تو آپ جلدی ٹرائی کرتے تھے یاد کرنے کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ سکون دیا تھا اور تسلی دی تھی، کہا تھا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،
کہ آپ اپنی زبان کو جو ہے جلدی کے مارے حرکت مت دیجیے، بار بار مت ہلائیے، اس کو زیادہ جلدی مت کیجیے یاد کرنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، لوگوں سے اس کا پڑھوانا، یہ سب ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ تو اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ وہی سیم مضمون ارشاد فرما رہے ہیں سنقرئک کا، کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کو یہ قرآن پڑھا دیا کریں گے، آپ بہت جلدی جلدی اس کو پڑھنے کی ٹرائی مت کیا کریں، یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فریضہ ہے، ہم آپ کو پڑھا دیا کریں گے، فلا تنسا، پھر آپ اس کو بھول نہیں پائیں گے، فورگیٹ نہیں کر پائیں گے آپ اس کو، ہمیں کیونکہ ہمارے اندر ہے وہ طاقت اس کے جمع کرنے کی، اس کو باقی رکھنے کی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، باقاعدہ قرآن کا صاف صاف اعلان ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن کریم کو، اس نصیحت والی کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو یہیں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سنقرئک، ہم یہ قرآن آپ کو پڑھا دیا کریں گے، فلا تنسا، پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب بھلوا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں بھلوا دیں یا اللہ نے بھلوا دیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو بھلوا سکتے ہیں۔ کیوں؟ دوسری آیت اشارہ کر رہی ہے، ایک دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ اگر ہم چاہیں تو جتنے بھی ہم نے تمہارے اوپر وحی کی ہے، جو کچھ بھی ہم نے تم کو بتایا ہے، سب کا سب چھین لیں گے۔ لَنَذْهَبَنَّ، ضرور بھی ضرور ہم اس کو ختم کر دیں گے، چھین لیں گے اگر ہم چاہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی بتایا گیا، جو بھی وحی کی گئی، آپ نے اس کو محفوظ رکھا، لوگوں تک پہنچایا، اور آج تک وہ دین جوں کا توں 100% پیور دین وہ ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے وہ کوئی ڈپلیکیٹ دین نہیں ہے، یا جو ہے اس کے اندر کچھ حذف و اضافہ ہے یا کمی بیشی ہے یا کچھ چیزیں تھیں جو اب نہیں ہے، بلکہ پیور دین ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت سے اللہ نے ہم تک پہنچایا۔ چونکہ اللہ نے ذمہ لیا تھا قرآن کریم کی حفاظت کا، اس لیے قرآن کریم بھی ہم تک مسلسل اپنی پہلی ہی حالت میں پہنچ رہا ہے، اسی لیے عربی زبان بھی محفوظ ہے۔ دیکھیں لینگویج چینج ہوتی رہتی ہے، آپ پہلے کی 100 سال پہلے کی انگلش دیکھیں اور آج کی انگلش دیکھیں، آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا، لیکن آپ جو ہے 1400 سال پہلے کی عربی دیکھ لیجئے اور آج کی عربی دیکھ لیجئے تو وہ سیم نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا زبان کی بھی حفاظت کی ہے، عربی زبان کی، کیونکہ وہ قرآن کی زبان ہے، قرآن کی حفاظت ہوگی تو لازماً اس کے ساتھ جو ہے عربی زبان کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ قرآن پڑھا دیا کریں گے، آپ اسے نہیں بھولیں گے، البتہ جو اللہ چاہے تو اللہ بھلا سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے بھلا دیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھول گئے، ایسا اس سے مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ بھلا بھی دیں، کوئی اللہ نے آرڈر کیا ہو اور پھر اس کو ختم بھی کر دیا ہو، ایسا بھی ہوا ہے قرآن میں، کچھ آرڈر آئے ہیں لیکن وہ آرڈر بعد میں ختم کر دیے گئے ہیں، تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کس چیز میں انسان کے لیے فائدہ ہے اور کس چیز میں انسان کو نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی آرڈر کو ڈیلیٹ کرنا چاہے، منسوخ کرنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آرڈر کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مثالیں بھی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اب نہیں رہا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کچھ ختم بھی ہو گیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عین مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے حکمت کا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس آسان شریعت کے لیے آپ کو سہولت دے دیں گے، آپ بہت زیادہ فکر مت لیں اس دین کی، ہم آپ کو سہولت دے دیں گے۔ الدین یسر آپ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ دین آسان ہے، ہم اسے آسان بنائیں گے، اس کی تبلیغ کو، اس کی تعلیم کو، اس کی تحفیظ کو، قرآن کریم کی تحفیظ کو، سب چیز کو ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، باقاعدہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت کرنے والے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، دین کو آسان بنایا ہے، اور دین کی تمام تر چیزوں کو اللہ نے بہت ہی ایزی بنایا ہے، آسان بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ ثواب کمانا چاہیں تو آپ نیت کر لیجئے کہ مجھے جو ہے فلاں جگہ جانا ہے، یا جو ہے مجھے فلاں کی مدد کرنی ہے، آپ نیت کیجئے، یا جو ہے مجھے 40 دن کی جماعت میں جانا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو اس نیت پر ثواب مل جاتا ہے۔ آپ ارادہ کیجئے کہ مجھے صبح تہجد میں اٹھ کر قرآن پڑھنا ہے اور تہجد پڑھنی ہے، اور میں آج جلدی سو جاتا ہوں، میں آج 10 بجے یا 9 بجے سو جاتا ہوں میں، تو آپ کو اس کا رات کا ثواب ملے گا۔ تو دین اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان بنا دیا۔ آپ اپنے گھر سے مسجد جا رہے ہیں، نارملی آپ اگر گھر جا رہے ہیں، گھر سے مسجد جا رہے ہیں موبائل چلاتے ہوئے، بیڑی پیتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، تو آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اسی آسان دین کی وجہ سے آپ گھر سے وضو کر کے یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ ہر قدم پر ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، تو یقیناً وہ آسان ہو گیا آپ کا جانا۔ آپ جوتا پہن رہے ہیں، ایک تو آپ نے بے خیالی میں جوتا پہن لیا چلتے ہوئے، ایک یہ آپ نے باقاعدہ سنت رسول سمجھ کر پہلے جو ہے دایاں پاؤں ڈالا اور پھر آپ نے بایاں پاؤں ڈالا، تو اس پر آپ کا ثواب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو جو ہے بہت ہی آسان بنایا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام اس قدر آسان مذہب ہے کہ یہاں پر آپ اچھائی کی نیت کریں تو آپ کو ثواب کریٹ ہو جاتا ہے، آپ کے لیے ثواب کریٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اگر آپ برائی کی نیت کی ہے لیکن آپ نے برائی نہیں کی تو پھر اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کس قدر آسان دین ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آئے ہیں، برے برے خیالات آئے ہیں، ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ اگر اسی پر ہماری پکڑ ہونے لگ جاتی، برے خیالات پر پکڑ ہونے لگتی، تو ہم لوگ دیکھ ہی کہاں جاتے۔ طرح طرح کے برے خیالات آتے رہتے ہیں تو بڑی درگت بن جاتی ہے ہماری تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، مصیبت میں نہیں ڈالا انسان کو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کا ذہن وہ ادھر ادھر چلتا رہتا ہے، تو برے خیالات اور برے وسوسے آنا یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک ہم اس پر سزا کے مستحق نہیں ہوں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے جو ہے جنت میں جانے کے راستے کو، اور اس کا جو راستہ ہوگا اس کو ہم آسان کر دیں گے، شریعت کے لیے آپ کو سہولت عطا فرمائیں گے، آسانی پیدا کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، یہاں سے آپ کو حکم ہو رہا ہے سو آپ نصیحت کرتے رہیے، ذکر، لوگوں کو یاد دلاتے رہیے، بتاتے رہیے۔ ان نفعات الذکریٰ، اگر آپ کو نصیحت لگے کہ مفید ہوتی ہے، نصیحت اگر فائدہ دے تو آپ جو ہے نصیحت کرتے رہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نصیحت فائدہ نہیں دے گی، نصیحت فائدہ دے گی۔ کن لوگوں کو فائدہ دے گی وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ اس نصیحت کو وہی لوگ قبول کریں گے، وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جو خشیت رکھتا ہو، جو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو، جو ڈرتا ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے جو عالم بندے ہیں، جاننے والے جو بندے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اچھے سے پہچانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، اگر آپ کو لگے کہ نصیحت مفید ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں آپ کو یہ نہ لگے کہ یہاں پر نصیحت مفید نہیں ہے وہاں پر آپ مت لیجئے نام، تو ایسا مراد نہیں ہے، بلکہ نصیحت یقیناً جو ہے قبول کی جائے گی، اور اس کو وہ لوگ قبول کریں گے کہ جو اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتے ہوں، خدا کی خشیت رکھتے ہوں، اور دل میں تقوی رکھتے ہوں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اب پھر یہاں پر دیکھیے دوسرے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کون لوگ اس سے دور رہیں گے، یعنی اس نصیحت سے جو ہے کون لوگ دور رہیں گے، کون لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو اس سے گریز کرے گا وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا۔ بدبخت انسان ہی اس نصیحت سے گریز کر سکتا ہے، گریز یعنی بھاگ سکتا ہے، منہ موڑ سکتا ہے، بچ سکتا ہے، جو بدبخت ہوگا، بڑا بد نصیب ہوگا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کا کیا حال ہوگا جو اس سے گریز کرے گا، وہ جائے گا بڑی آگ میں جا کر پڑے گا، النار الکبریٰ، بڑی آگ میں وہ جا کر پڑے گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اور کیا حال ہوگا وہاں پر جہنم میں، یہ سب کفار و مشرکین کے بارے میں
جو باقاعدہ اللہ کو مانتے ہی نہیں سرے سے، ان کا بیان ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس میں نہ ہی مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ یہ ایسی سچویشن ہے جہنمیوں کی جو بہت ہی دردناک ہے۔ آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جہنمیوں کا حال کیا ہوگا، نہ تو وہ اس میں مریں گے اور نہ ہی جئیں گے، ان کو ادھمرا کر دیں گے، وہ ایسا لگے گا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، اور وہ زندہ بھی رہیں گے، انہیں لگے گا کہ وہ زندہ ہیں۔ انسان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی آخری حد کیا ہوتی ہے کہ وہ مر جائے۔ آخری حد کیا ہوتی ہے انسان کی کہ وہ مر جائے، وہ سوچ لے کہ ٹھیک ہے اب میری موت آنی ہے، میں ساری تکلیف اور مصیبت جھیل لوں گا، تو وہ اپنی آخری موت برداشت کر لیتا ہے، اپنا آخری تکلیف برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن وہاں پر موت ہی نہیں آئے گی، جہنم میں موت کا کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ آدمی زندہ بھی نہیں رہے گا اور مرے گا بھی نہیں۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کھال جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ چینج کر دیں گے دوسری کھال کو اور پھر اس کو تکلیف دیں گے۔ تو یہاں پر وہی لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ ہی اس میں وہ زندہ رہے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ دیکھیے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خاص انداز ہے قرآن کریم کا کہ وہ جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جو ہے جنتیوں کا تذکرہ کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، تو ان کا کیا حشر ہوگا اور ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ قد افلح من تزکا، اور کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تزکا، اپنے آپ کو جس نے پاک کر لیا، کس چیز سے پاک کر لیا؟ شرک سے، بدعت سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو جس نے پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ، اور جو اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا، اس نے برابر اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، ذکر و استغفار کرتا رہا، تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ فصلی، اور نماز پڑھتا رہا، نماز اور ذکر و تلاوت میں جو لگا رہا تو وہ یقیناً کامیاب مراد ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کیجئے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک جو ہے نماز وہ برائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم میں آیا ہے کہ جس چیز سے آپ نے لاکھ چیزیں خرید لی ہوں، لاکھ دنیا کی آپ کے پاس آرائشیں اور نعمتیں اور راحتیں ہوں، لیکن آپ کے دل کو سکون نہ ہو، تو یقین جانے کہ اس کے اندر اللہ کے ذکر کی کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لیجئے، غور کر لیجئے، کان کھول کر سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ روپیے پیسے سے اگر اطمینان نہ پیدا ہو پاتا ہو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ بڑی چین کی زندگی اور سکون کی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا جس نے ذکر کر لیا، فصلی، اور نماز پڑھتا رہا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ کیا کرے لیکن تمہارا حال کیا ہے کہ تم جو ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ دنیا کو آگے لے آتے ہو، دنیا ہی کو اپنا مقصود سمجھتے ہو، دنیا پر ہی زیادہ فوکس رکھتے ہو۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے، حب الدنیا، دنیا کی محبت وہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ انسان کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ انسان کے حقوق کو حقوق نہیں سمجھے گا، انسان کا حق مارنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ جو ہے مجھے آخرت میں حساب دینا ہے۔ وہ مال کے لیے زن اور زمین کے لیے، عورت، سونا اور زمین کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ زیادہ تر جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں، زن، زر، زمین، عورت، سونا اور جو ہے زمین، ان چیزوں کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو انسان کیا کرے گا جب وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ غلط راہوں پر چل جاتا ہے۔ اگر اس کا فوکس دنیا ہو جائے تو پھر انسان برائی کرنے میں اور اس کو آخرت کی فکر نہیں رہتی،
تو وہ برائیوں کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان کو کیا چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی کو جو ہے وہ خالد دار العمل سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ مجھے یہاں پر جو ہے جو اعمال کروں گا اس کا مجھے انجام ملنا ہے، اس کا مجھے رزلٹ آنا ہے، وہاں پہ پھر وہ وقت ضائع نہیں کرے گا۔ طرح جیسے آپ امتحان ہال میں ہوں، ایگزام ہال میں ہیں آپ، اور وہاں پر آپ کو ٹائم دیا جائے کہ آپ کے پاس صرف 3 آورس ہیں، 3 گھنٹے ہیں، اس کے اندر آپ جو کچھ کریں گے اس کا رزلٹ آپ کو 1 گھنٹے کے بعد مل جائے گا۔ تو یہی مان لیجئے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے یہ گویا 30 سال 60 سال کی دی ہے، وقت طے کر دیا ہے کہ اس کے اندر جو بھی کرو گے فوراً اس کے بعد رزلٹ آئے گا۔ تو عقل مند انسان اپنی زندگی کو کھیل کود میں اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے غفلت میں نہیں گزارے گا، اگر اسے صحیح آخرت کا انتباہ ہو، صحیح استحضار ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ ہونا کیا چاہیے، آخرت بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بدرجہ بہتر ہے، لاکھ گنا 1000 گنا درجہ آخرت بہتر ہے، وابقیٰ، اور زیادہ پائیدار ہے، ٹکاؤ وہی ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا، نظام سب کا سب ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی وہ ایک ابدی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی آخرت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ حالانکہ آخرت ہی بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے، ابقیٰ باقی رہنے والی، ہمیشہ ہمیش رہے گی وہ زندگی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، اور یہ جو ہم مضمون بیان کر رہے ہیں آخرت کا اور جنتیوں کا جہنمیوں کا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ مضمون پہلے صحیفوں میں آیا ہے، جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اس میں آیا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے جو نوشتے تھے، جو صحیفے تھے، جو مطلب جو تختیاں تھیں، ان سب کے اندر یہ سب مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، تمام نبیوں کی قوموں کو ہم نے یہ بات بتائی ہے، آپ کو بھی بتا رہے ہیں۔ اگر تم نہیں مانو گے اور پہلی قوموں کی طرح انکار کرو گے تو یقین جانے کہ تمہارا بھی حشر وہی ہوگا۔ تو یہ ہماری صورت مکمل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، میں تھوڑا سا خلاصہ کر دیتا ہوں روزانہ کی طرح، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کون ہیں، جنہوں نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، سب کو اندازہ ٹھہرا کر پھر سب کی رہنمائی کی، سب کو گائیڈ کیا، اور جس نے جو ہے پیڑ پودوں، ہرے بھرے پیڑ پودوں کو اگا کر پھر ان کو کالا بھی بنا دیا، ان کو جو ہے ختم بھی اور کوڑا کرکٹ بھی کر دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیا کریں، ہم اس کو قرآن کو محفوظ رکھیں گے، ہم پڑھوائیں گے لوگوں سے، اور اگر ہم کچھ بھلوانا چاہیں تو ہم بھلوا سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں حکمت کہ ہم کیا بھلوائیں کیا نہیں بھلوائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، اور پھر بتایا ہے کہ جو ہے ہم آپ کے لیے سب چیزوں کو آسان بنا دیں گے، آج دین کے لیے آپ کے لیے ہم سہولتیں پیدا کر دیں گے۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، نصیحت جاری رکھیے، اگر نصیحت فائدہ مند ہو تو جاری رکھیے، اور نصیحت یقیناً فائدہ مند ہوگی، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تقویٰ ہوگا، خوف ہوگا، خشیت ہوگی، وہ یقیناً جو ہے نصیحت حاصل کرے گا، اور جو بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا، وہ اس سے دور رہے گا، جہنم میں جائے گا، نہ وہاں پر مر پائے گا اور نہ وہاں پر جی پائے گا۔ اور اس کے بعد ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے گا وہ جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا، اللہ کا نام لے گا، نماز پڑھے گا، اور نماز پڑھے گا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی کو تم نے جو ہے اس پر فوکس کر لیا ہے، ہونا ہی چاہیے کہ فوکس آخرت پہ ہونا چاہیے، آخرت بہتر ہے اور آخرت ہی ٹکاؤ ہے، اور بے شک یہ مضمون جو ہے پہلے کے صحیفوں میں، نوشتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔